بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت یحرم علیہ فرجها۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ پچھنا لگوانے یا حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ بیوی کا بوسہ لینا اور مباشرت کرنا اس کے لیے جو ضبط نفس کی طاقت رکھتا ہو۔ اب ایک انسان روزہ ہے تو کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں، اور مباشرت کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں آج بیان کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ روزے کی حالت میں جس مباشرت کی اجازت ہے، مباشرت باشرہ یباشر و مباشرت، اس کا معنی ہے ملنا، بیوی سے ملنا، تو اس سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا، بیوی کے ساتھ لیٹنا اور اس کے جسم کے ساتھ جسم ملانا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم بیوی کے ساتھ لیٹیں گے اور جسم کے ساتھ جسم ملائیں گے تو ہماری ہر اعضاء ان کی ہر اعضاء سے بالکل سٹ کھا جائے گا، بالکل سٹ کھا جائیں، یعنی جماع و دخول ہرگز جائز نہیں ہے، یعنی دخول جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یحرم علیہ فرجها، کہ روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے، روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ یہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ملے گی، صحیح بخاری حدیث نمبر 1927، 1927 کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يباشر وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے تھے، تو مباشرت کرتے تھے کیا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتے تھے، آپ اپنی بیوی کے ران پر سر رکھ کر کے سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا رکھ لیتے، بیچ کا جو حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ وہ جماع جو حرام ہے اس میں دخول نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا رکھ لیتے تھے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 221، 221۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ موجود ہے اور وہ مباشرت کی تفسیر ہے، یعنی دوران روزہ جس مباشرت کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار اپنی بیوی کو شرمگاہ کے علاوہ چھوئے، یعنی شرمگاہ کو چھوڑ کر کے انسان اپنی بیوی کو لپیٹ کر سو سکتا ہے، بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، بیوی کے ران پر سر رکھ کر کے سو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جس کے اندر کنٹرول کا مادہ نہیں ہے، جس کے اندر کنٹرول کا مادہ نہیں ہے وہ نہ سوئے اور نہ ہی بیوی کو بوسہ دے، وہ کوسوں دور 10 ہاتھ دور ہی رہے، اس لیے کہ اگر اس کو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ میں اگر بیوی کو بوسہ دے دیا یا لے لیا اور اگر مل لیا یعنی پکڑ لیا تو اگر خدشہ ہے، ڈر ہے، تو پھر ایسی حالت میں اگر انسان اگر بیوی سے مل لے تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ لازم ہو جائے گا ایسی حالت میں اگر کوئی روزہ دار روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، دخول کر لیتا ہے، تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟
ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلام کا تو معاملہ بھی نہیں ہے، نہیں تو دوسرے نمبر پر جو کفارہ ہے وہ لگاتار کنٹینیو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی رکھتے رکھتے اگر 15 دن رکھا پھر چھوٹ گیا، پھر شروع سے رکھنا پڑے گا، یعنی لگاتار مسلسل، اس لیے اس کو انگلش میں کیا کنٹینیو بولا جاتا ہے، کنٹینیو آپ کو 2 مہینے 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو انسان کو جو ہے 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب کچھ لوگ آ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی ملنے کی طاقت ہو جاتی ہے اور کفارہ جب دینے کی بات آتی ہے تو طاقت نہیں رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی شخص کسی کو خدشہ ہے، ڈر ہے اور کنٹرول کا مادہ نہیں ہے، بیوی سے دور رہے اور بیوی کو بوسہ دینے سے اور ملنے سے بہت دور رہے، تو رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد ملے۔ تو حکیم بن عقال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا روزے کی حالت میں میری بیوی سے مجھ پر کیا حرام ہے، یعنی حکیم بن عقال نے حضرت عائشہ سے پوچھا، دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں میری بیوی سے مجھ پر کیا حرام ہے، تو انہوں نے جواب دیا فرجہا، اس کی شرمگاہ، یعنی شرمگاہ کے علاوہ اگر کسی انسان کے اندر کنٹرول کا مادہ ہے تو بیوی کے ساتھ لپیٹ کر سو سکتا ہے، بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، بیوی کے بدن پر سر رکھ کر کے سو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے لیکن اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے، ان کے ساتھ مباشرت کرتے یعنی ساتھ میں لیٹتے سوتے، یعنی ان کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو ملاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ اگر اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والا کوئی انسان تھا وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ تو پتہ یہ چلا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہونے کے باوجود اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنستے یعنی ہنسے۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کنٹرول کا مادہ ہے اور وہ اپنے کنٹرول کو کنٹرول کر سکتا ہے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بوسہ لوں گا، بیوی کے ساتھ لیٹوں گا، تو اگر کنٹرول کا مادہ ہے تو لیٹ سکتا ہے، بیوی کو پکڑ کے لیٹ سکتا ہے، بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، بیوی کے ران پر سر رکھ کر کے سو سکتا ہے۔ اگر کنٹرول کا مادہ نہیں ہے تو نہ ہی بیوی کو بوسہ دے، نہ ہی بیوی کے ساتھ لیٹے، نہ ہی بیوی کے ران پر سر رکھ کر کے سوئے، دور رہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔